أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں. تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں تے پاویں کلی دا ربے نہ ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں. اور منگن والے منگ لے جو منگنے منگ منگ جو ہووے او منگ تیری کانو سنگ نیو دے سنگ ہو جا نا سنگ جلت جائے سنگ تیری. تے بوہے کھلنے نے جدوں دے خزانے دے رہ جانی عقل بھی دنگ تیری. ادھر کرم نوازیاں دی حد کوئی نہیں ادھر جولی گیا عابد تنگ تیری. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. عمومی طور تے مسلک اہل حدیث تے اور اہل حدیث دے افراد تے
اس بات دا اعتراض بڑے زور و شور نال کیتا جاندا ہے کہ دیکھو جی جڑے اہل حدیث نے اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے گستاخ نے. گستاخی دی وجہ کیا ہے؟ جناب وجہ یہ ہے کہ اے نبی نو اپنے ورگا ہی سمجھتے ہیں. معاذ اللہ اے کہندے نے جی نبی ساڈے ورگا ہی ہے. حضرات ذی وقار یہ جڑی بات ہے یہ بے بنیاد ہے. حقیقت بات یہ ہے اہل حدیث دا کوئی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے خطیب ہوئے ادیب ہوئے کوئی بھی ہوئے، ساڈا عقیدہ اور ساڈا منہج ہے کہ قیامت دیاں کنداں تک حسین آن گے، جمیل آن گے، خوبصورت آن گے، مرتبے والے آن گے، مقام والے آن گے، پر قیامت دیاں کنداں تک میرے محبوب جیا جگ تے دوجا سونا آ سکدا نہیں آ سکدا. یہ ساڈا عقیدہ ہے. اور جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے جیسا کہے میں انہوں مسلمان نہیں ماندا، امامدار نہیں ماندا. حضرات ذی وقار زیادہ نہیں، صرف 5 ایسے فرق بیان کرن دا ارادہ ہے کہ جڑے فرق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور عام بندے دے درمیان میں 5 فرق. یہ 5 فرق یاد کر کے لے جاؤ اور اے ذہن چو مخمسہ اور اے بات اور وہم دماغ چو کر دیو کہ اہل حدیث نبی پاک نو اپنے جیسا کہندے نے. معاذ اللہ. اور لوگو ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ تو بعد اس رب زمین تے سب تو زیادہ مقام ہی نبی پاک دا ہے، سب تو زیادہ شان ہی نبی پاک دی ہے. توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا. سب تو پہلا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے آسمانہ تو جبریل اتردا ہے، جیڑا کسے ہور شخص تے اتردا نہیں. دوسرے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قول بھی حجت ہے، آپ دا فعل بھی حجت ہے، جبکہ کسی ہور بندے دا نہ قول حجت ہو سکتا ہے نہ فعل حجت ہو سکتا ہے. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے یا آپ دی بات ہوئے، اللہ دی پوری مخلوق اندر نہ نبی پاک دی ذات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ نبی دی بات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. چوتھا فرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک و ذات ہے کہ جنہوں اللہ رب العزت نے اے مقام اور اے بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ عام بندہ جدو سو جاندہ ہے نا، وہ جدو آرام کر لگ جاندہ ہے، سو جاندہ ہے، وہ دیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے، دل بھی سو جاندہ ہے. پر میرے پیغمبر دے خاص ہے جدو نبی پاک آرام کر دے نے آپ دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، دل جاگدا رہندا ہے. اور 5واں فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک امتیاں واسطے رحمت ہی رحمت ہے. اے 5 فرق تو آٹے سامنے بیان کرنے نے، ذرا توجہ نال تے غور نال یاد کر کے محبت و پیار نال سننا درا، تاکہ آئندہ آنے والے وقت اندر اس بات دا ادالہ ہو جائے اور اے لگا ہویا جڑا الزام ہے اے غلط ہو جائے اور لوگاں نوں علم ہو جائے حقیقت بات دا. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. سب تو پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آسمانہ تو جبریل اتردا ہے. کون اتردا ہے؟ جبریل اتردا ہے، جڑا کسے ہور عام امتی تے اتر سکدا نہیں اتر سکدا. دلائل اللہ دے قرآن اندر موجود نے.
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل پڑھو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ دا قرآن بیان کردہ پیے فرمایا نازل بیہ الروح الامین قلبک فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والے ہو اسی قرآن دے تیاں پاریاں نو اپنے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمایا پورے دا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے علا قلبکا نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل فرمائے حضرات تے زیوکار تے قرآن میرے پیغمبر تے سینے تے لے کے آن والا کانے فرمایا نازل بیہ الروح الامین آسمانہ تو قرآن لے کے آن والا روح الامین یعنی آسمانہ تو قرآن لے کے آن والا جبریل امین اللہ اکبر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد اللہ اکبر لا توجہ کرنا خطرات تیزی وقار فرمایا محبوب کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے کیا جو انما انا بشر میں بشرا مثلکم تہاڈے طرح اللہ اکبر کی مطلب ہے فرمایا میں عبداللہ دا بیٹا واؤ سردار عبدالمطلب دا پوتا واؤ اللہ اکبر اللہ اکبر آمنہ پیاں کھام دے دل دا قرار تے سکون آؤ اللہ فاطمہ دا بابا حسن و حسین دا نانا تے ابو بکر دا آقاؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواؤ فرقے بے کہ میرا نسب بھی اللہ تے حسب بھی اللہ میرا خاندان بھی اللہ تے کنبہ تے قبیلہ تے برادری بھی اللہ اللہ چن چن کے خالق کائنات نے میرے باپ تے کنبے تے قبیلے نو سلیکٹ فرمایا کہ فرمایا یوحی الی انما الہکم الہ واحد عام بندے اندر تے نبی پاک اندر فرق ہے آسمانہ تو میرے تے جبریل وحی لے کر کے نازل کھندے آسمانہ تو جبریل میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن لے کر کے آندے یوحی الی آسمانہ تو رب دی طرف میرے پیغمبر بل وحی کیتی جاندی ہے اللہ اکبر دا حدیث پاک تے غور کرنا دراؤ میرے یار تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ بخاری شریف کتاب الامام دی روایت نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ دوروں چلتا چلتا نبی پاک دے کوڑا کر کے بیٹھ گیا کیویں بیٹھ گیا فاسنت رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ ادب نال میرے پیغمبر دے سامنے جویں کو بندہ تشہد دی حالت اندر بیٹھ دے ایویں نبی پاک دے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے میرے پیغمبر نو کہندا اخبرنی عن الایمان محبوب جی مینوں امام دے بارے خبر دیو نا میرے پیغمبر نے امام دا درس سکھایا گلا باتاں کرن تو بعد واپس چلا گیا میرے آقا فرماتے نے عمر جان نے آن والا بندہ کیڑا سی حضرت عمر دا کر دینا محبوبہ میں تے نہیں جاندا اللہ دی ذات جان دی ہے تے رب تانوں دسے گا تے تانوں پتہ پے
گا۔ میرے آقا فرماتے نے انہو جبرائیل، فرمایا وہ آن والا فرشتہ جبرائیل ہے جڑا انسانی شکل اندر میرے کوڑ آیا تے توانو تواڈا دین سمجھا کر کے گیا۔ اللہ تیزی وقار جبریل امین نبی پاک کوڑا اپنی اصلی شکل اندر بھی آتے رہنے۔ اللہ اکبر سدرۃ المنتہا تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جدو سدرۃ المنتہا تو میں اگے گیا ہوا اس مقام تے میری ملاقات جبریل نال ہو گئی ہے۔ فکانا کعبہ قوسین او ادنا، فرمایا میں جبریل دے بالکل قریب ہو گیا ہوا، میں جبریل دے بالکل نیڑے آ گیا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ آقا فرماتے نے جبریل اپنی اصلی شکل اندر میرے سامنے آیا، فرمایا میں جبریل نو ویکھیا تے 600 پر سن، 600 پر جبریل دے میں اپنی آنکھاں نال ویکھے۔ حضرات تیزی وقار پتہ لگا آسمان تے خالق کائنات نو میرے پیغمبر نے نہیں ویکھیا بلکہ جبریل نو ویکھیا ہے، اور جبریل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوندا ہے۔ معراج دی رات حضرات تیزی وقار اللہ اکبر نوریاں دا سردار جبریل آیا ہے، میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کر کے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر تے نبی پاک نو محبت نال جگا رہا ہے، عرض کردا محبوب جی بیدار کھو جاؤ، آسمان تے کائنات دا رب تانوں بلاندا پیا ہے۔ جبریل میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کر کے کھڑا ہے۔ حضرات مقام نے دیور کیا کہ نوریاں دا سردار میرے پیغمبر دے سامنے ادب نال بیٹھدا ہے، نوریاں دا سردار میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کر کے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر اس واسطے محبت نال کہنے آؤ میرے پیغمبر عام بندیاں دی طرح نہیں، نبی پاک میرے تیرے طرح نہیں، بلکہ میرے پیغمبر دا مقام تے نبی پاک دی عظمت وے۔ آسماناں تو نوریاں دا سردار میرے پیغمبر اُتے ایک دن اندر پتہ نہیں کنی دفعہ وحی لے کر کے نازل ہوندا ہے۔ اس بات تے محبت نال کہنے آؤ کہ جگ تے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا، ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا او دے نال دا۔ اللہ اے ساڈا کیدا ہے، ساڈا کیدا ہے، اسی کہنے ہیں نبی پاک ورگا ہے ہی کوئی نہیں، نبی پاک ورگا آنا ہی کوئی نہیں، نبی پاک جیسا کسے ماں نے جانا ہی کوئی نہیں، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اسی نہیں کہتے کہ نبی پاک ساڈے ورگے نے، کیوں کہیے؟ پیغمبر دی عظمت بڑی بلند ہے، اس واسطے محبت نال کہنے ہاں کہ جگ تے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا، ہویا اے نہ خونا کوئی سونا او دے نال دا، اور شانہ محبوب دیا رب نے بدائیاں نے، شانہ محبوب دیا رب نے بدائیاں نے، زندگی تے چہرے دیا قسماں اٹھائیاں نے، زندگی تے چہرے دیا قسماں اٹھائیاں نے، رتبہ بلند دیکھو، رتبہ بلند دیکھو صاحب کمال دا، جگ تے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا۔ اللہ دا قرآن کی بیان کردہ بھی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خطرہ، یہ بلیکھا کر لو، یہ دل چو بات کر لو، اللہ دی قسمیں اہل حدیث دا محقق تے نوٹ کر درا، وہ میرے پیغمبر تینوں مینوں پسینہ آئے وچوں بدبو آندی ہے، آمنہ دے درے یتیم نو پسینہ آئے خوشبو آندی ہے، میرے تیرے
لعاب اندر وبائی وبائے، پیغمبر دے لعاب اندر شفائی شفائے، میرا تیرا جسم نکمہ تے نکارا، پیغمبر دے جسم دی عظمت وے، میرا پیغمبر جس گلی وچوں لنگ جائے اللہ دی قسم اس گلی چوں خوشبواں لگ جاندیاں نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں نہ الزام لایا کر میرے تے، توجہ کرتا جا ذرا، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، حضرات تیزی وقار دوسرا فرق کیڑا ہے، میرے پیغمبر دا قول بھی حجت ہے، میرے پیغمبر دا فعل بھی حجت ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کو چپ کر جان، رب امت واسطے قانون بنا دیندا ہے، میرا پیغمبر زبان چو گل کرے رب قانون بنا دیندا ہے، میرا پیغمبر مسکرائے رب قانون بنا دیندا ہے، میرا پیغمبر آرام کرے رب قانون بنا دیندا ہے۔ توجہ کرنا دراؤ، حدیث پاک اندر بات موجود ہے، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے بلال آج رات تو پہرا دینا ہے، کہ جدو نماز فجر دا وقت ہو جاتے سانو جگا دینا، بیدار کر دینا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے محبوب جی تسی آرام کرو نا، میں تانو جگا دیواں گا، بیدار کر دیواں گا۔ سارے سو گئے، نبی پاک بھی آرام کر لگ پے، حضرت بلال جاگتے رہے، فرماتے نے مینوں بھی نیند آن لگ پئیے، تے میں جو کیتا میں جیرے پاسوں سورج طلوع ہونا سی اس پاسے منہ کر کے تنج کر کے بیٹھ گیا، میں کیا چلو جے نیند آ بھی جائے گی سورج دیاں کرنا پیندیاں نال میں جاگ پواں گا، بیدار ہو جاواں گا، اور نبی پاک نوں اٹھا کر کے کیا دیواں گا نماز پڑھ لو۔ حضرت بلال اتھے بیٹھے تے بیٹھیاں سو گئے، اتنی دیر ستے، سورج چڑھ گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، دھوپ پہ گئی، سورج دیاں کرنا میرے پیغمبر دے پاک مکھڑے دیا کر کے پئیاں نے، آفتاب نبوت دے کرنا پہ گئیاں، میرے پیغمبر سب تو پہلا بیدار ہوئے، میری آقا بیدار ہو کر کے صدیق حضرت بلال کول گئے نے، آقا فرماتے ہیں او بلال سنیا تو تے سانو جگانا سی تو آپ ستا پیائیں۔ حضرت بلال اٹھ دیا نال بڑا پیارا جملہ کہندے نے، حضرت بلال کہندے نے محبوب جی جس رب نے تانوں سلا دیتا اس رب نے مینوں بھی سلا دیتا ہے، جس رب نے تانوں سوائے رکھیا اس رب نے مینوں سوائے رکھیا ہے۔ میرے پیغمبر فرما اٹھو تو سفر کرو، اگے جا کر کے نبی پاک نے نماز پڑھی گئے، حضرات تیزی وقار سورج طلوع ہونے تو بعد نبی پاک نے نماز پڑھی گئے، رب نے قانون بنا دیتا، فرما جڑا بندہ تواڈے تو ستا رہے انہوں پتہ نہ لگے تے بیدار نہ ہو سکے، فرمایا پاویں سورج چڑھے اٹھ پوے تے نماز پڑھ لوے، کیونکہ میرے پیغمبر نے سورج چڑھے نماز پڑھ کے امت واسطے قانون بنا چھڈیا ہے، میرے پیغمبر دا ایک ایک حرف امت واسطے قانون تے حجت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، فرمایا جڑی چیز میرا پیغمبر تانوں دے وہ لے لو، اور جے دے تو نبی پاک روک دین دے تو رک جاؤ، دے قریب نہ جایا کرو۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ میرے پیغمبر دی گل مند ہے، حقیقت اندر کائنات دے رب دی گل مند ہے، اللہ فرماتے نے فمن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جن میرے پیغمبر دی گل منی گویا نے کائنات دے رب دی گل منی ہے، تے جن نبی پاک دی نافرمانی کر لئی گویا نے کائنات دے رب دی نافرمانی کر لئی۔ اللہ فرماتے نے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جڑا بندہ میرے پیغمبر دی نافرمانی کرے گا بندہ گمراہ ہو جائے گا۔
وہ بندہ کدی جنت دے اندر نہیں جا سکدا جڑا میرے پیغمبر دے حکم نو نہیں منے گا۔ حضرات تیزی وقار فرق عام بندے اندر تے نبی پاک اندر، میں گل کواں من لو تے ٹھیک ہے، نہ منو تے کوئی گل نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ کوئی مفتی گل کرے گل مان لو ٹھیک ہے، نہ منو کوئی گل نہیں، گزارا چل جائے گا۔ کوئی امام گل کرے گل مان لو ٹھیک ہے، نہ منو کوئی گل نہیں، گزارا چل جائے گا۔ پر میرے پیغمبر دی ہر گل نو مننا واجب ہے، میرے پیغمبر دے ہر فعل نو مننا واجب ہے۔ نبی دی گل منے گا دوواں جہاناں چ تر جائے گا، نبی پاک دی گل چھڑ دے گا ایتھے بھی فیل ہو جائے گا، اگلے جہان بھی فیل ہو جائے گا۔ اے ویکھنا ذرا توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا خطرہ تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، دو بندے نبی پاک کو آ گئے نے فیصلہ کروان واسطے، ایک نام نے خاد مسلمان ہے تے دوسرا یہودی ہے۔ میرے پیغمبر نے دوواں دی گل سنیے تے گل سن کے نبی پاک نے یہودی نو سچا سمجھیا، او دے حق اندر نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ جدو دے اندر فیصلہ کر کے دوویں میرے پیغمبر کو اٹھ کر کے ٹر پے چل پے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دروازے دے کولوں دی گزر لگے، وہ جڑا نام نے خاد مسلمان نہ وہ دے دل اندر خیال آیا حضرت عمر کو فیصلہ کروا لواں، کیونکہ مسلماناں نال بہتا پیار کردے نے جی آؤ حضرت عمر کو فیصلہ کروا لینے آؤ۔ یہودی کہندا ہے اپنے نبی کو فیصلہ کروان تو بعد عمر کو فیصلہ کیویں کروائیں گا؟ آکھے نہیں نہیں میں عمر کو دوبارہ فیصلہ کروانا چاہنا ہوں۔ حضرت عمر دے دروازے تے گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، فرمایا کی گل ہے؟ وہ جڑا نام نے خاد مسلمانوں نے ساری گل سنائی کے اول تو لے کے آخر تک ساری گل بیان کر دیتی ہے، تے جڑا یہودی ہے نا انہیں کوئی گل بھی نہیں سنائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو بھی اپنی گل سنا، تیری گل کیڑی ہے؟ وہ کہندا جب میں گل کوئی نہیں سنانی، میں بس تانوں اتنا دسنے اس گل دا فیصلہ نبی پاک نے میرے حق اندر پہلے کر دیتا ہے، اس تو بعد کہ میں تینوں کوئی گل نہیں سنانی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا نبی پاک نے فیصلہ تیرے حق اندر کر دیتا ہے؟ وہ دے کول پوچھیا ہاں نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے؟ انہوں نے آکھا جی بالکل نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر گیا نے اور گھر جا کر کے تلوار نیام چوبار کر کے لے کے آئے نے، آمدیاں نال کچھ نہیں پوچھیا کہ اس نام نے خاد مسلمان دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے، اور فرمایا جڑا میرے پیغمبر دا فیصلہ نہیں منے گا وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ اللہ اکبر دھون لا دیتی ہے نا، رولا پہ گیا، گل بات شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عمر نے مسلمان بندہ قتل کر دیتا ہے، بندہ مار دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو رولا چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں گل سنو میرے صحابہ، آسمانہ تو رب دا آرڈر آ دیم دیو، ہجے گلاں باتاں ہوندیاں پیاں نے، آسمانہ تو رب نے قانون نازل کر دیتا۔ فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، آسمانہ تو اپنے قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے محبوبہ جڑا تیری گل نہیں ماندا انہوں دنیا تے رہن دا حق ہی کوئی نہیں، وہ دنیا تے رہ نہیں سکدا جڑا تیری گل نہیں ماندا۔ اسے واسطے اسی کہنے لوگو میرے پیغمبر دی گل منیا کرنا، ادھر جا تے نہ ادھر جاؤ، نبی دی گل دے مقابلے دے اندر کسے دی گل نہ لے کر کے آؤ، کیونکہ میرے پیغمبر دا فعل بھی
حجت ہے تے میرے پیغمبر دا قول بھی حجت ہے۔ اللہ اکبر، جگ اندر کوئی اجدا نہیں، پیر کھون گے اپنی جگہ تے، وڈیرے کھون گے اپنی جگہ تے، وکیل کھون گے اپنی جگہ تے، پر کسے دا قول تے پھر حجت نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر دا قول تے پھر حجت ہے۔ اسے بات دے تے محبت نال کہنے آ میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، سردار او سارے نبیاں دا او تے موٹے تے کملی کالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ اللہ اکبر، اس وجہ تو اسی کسے پاسے کبھی نظر نہیں پائی، سانو پتہ ہے کہ پیغمبر دی گل نو مننا واجب ہے، نہ ای دی گل نو مننا واجب ہے، نہ دی گل نو مننا واجب ہے۔ اس واسطے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اہل حدیث دی محبت ہی نبی پاک نال، کسے دوسرے نال محبت نہیں۔ کدی ویکھیا جے کسی اہل حدیث نے بیٹھ کے آکھیا ہوئے اللہ مینوں پاک پتن لے جا، اللہ مینوں سیمن لے جا، اللہ میں لاہور جانا چاہنا، اللہ مینوں فلاں جگہ تے لے جا، نہ بلکہ اہل حدیث جدوں بھی ہاتھ چکے گا دعا کرے گا، کہے گا اللہ مینوں پیغمبر دے شہر مکے لے جا یا پیغمبر دے شہر مدینے لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو دعا کرو اللہ میرے سمیت تانوں سارے نوں مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں حضرات عزیز وقار کیا مد رب دے گھر اندر اہل حدیث کے اندر ادھر بھی نہ جاتے ادھر بھی نہ جاؤ، بلکہ جا مکے دے اندر تے مدینے دے اندر جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ڈیرا ہے، جتھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مزار پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار غور کرتے جانا دراؤ، میرے پیغمبر دی ہر گل نوں مننا واجب ہے، میرے پیغمبر دے ہر طریقے تے عمل کرنا واجب ہے۔ جڑا بندہ میرے پیغمبر دی گل نہیں مندا بندہ گمراہ ہو جاندا ہے، اور بندہ ضلالت تو گمراہی دی گڑی اندر ڈوب جاندا ہے۔ اللہ اکبر، تیسرا فرق حضرات عزیز وقار کیڑا ہے، ایک پاسے نبی پاک دی گل ہووے پوری مخلوق اندر نبی پاک دی گل دا مقابلہ کسے دی گل نہیں کر سکدی، ایک پاسے نبی پاک دی ذات ہووے مقابلے دے اندر پوری مخلوق ہووے کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ دلیل کتھے وے؟ دلیل دارمی شریف اندر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پہلا رب دے قرآن دی گل سن لو دراؤ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، خالق کائنات نے آج مہربان در نبیاں نو جمع فرمایا اور نبیاں نو جمع کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا گل سنو میرے نبیو، اگر تہاڈی موجودگی دی اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ جان، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کسے رسول دی رسالت نہیں چل سکتی۔ اللہ اکبر، ایک ہی وجہ میدان معاشرے حضرات عزیز وقار حضرت آدم اللہ کول گل کرن واسطے نہیں جا رہے، حضرت موسیٰ پیغمبر رب دے سامنے گل کرن واسطے نہیں جا رہے، حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ دے کول گل کرن واسطے نہیں جا رہے۔ ہر نبی کہہ رہا ہے آج رب دے نال گل کر سکدا ہے تے آمنہ دا در یتیم کر سکدا ہے۔ اوے محشر دے دن جدوں توپنے ستونا کوئی پیر اوتھے نظر ہی نہیں آونا، ہاں دربان جنت دے کنڈا نہیں لاونا، او جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، ایتھے کیے کہندا بس تو میرا بیعت ہو جا میں تینوں آپ ہی پار کر لواں گا، بس تو میری گل مان لے۔ یار تسی سارے سمجھدار ہو، میرے اس مجلس دے اندر بریلوی بھائی بھی تشریف لے کر کے آئے نے، میں پوچھنا چاہواں گا سوال کرنا چاہواں گا، میدان معاشرے اللہ دی عدالت لگی ہے،
پوری کائنات دے لوگ رب دی عدالت اندر جمع نے، کوئی نبی رب دے سامنے گل کر سکدا نہیں. ہر نبی کہہ رہا ہے میں نہیں گل کر سکدا، ہر نبی کہہ رہا مینوں اپنی جان دا فکر ہے، ہر نبی کہہ رہا بس میری جان بچ جائے. وہ لوگوں جتھے نبی اپنی جان بچاندے پے نے اوتھے جنہ پیراں دا بیعت ہو کر کے تو پیغمبر دیاں سنتاں دی مخالفت کردا پھرنا، دس تینوں کیویں بچا لین گے، دس تینوں کیویں پار کر لین گے. اسے واقعی والے حدیث دا اعلان ہے اللہ اکبر کے جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی تے اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواؤ، اللہ دا قرآن کی بیان کردہ بھی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ اکبر. اللہ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، غور کرتے جانا دراؤ. سارے نبی کھڑے نے پر رب ہدایت کردہ پیا، رب کہندا پیا ہے نبیو تواڈی نبوت اپنی جگہ تے، پر جدوں میرے پیغمبر نے آ جانا ہے تواڈیاں نبوتاں نہیں چلنیاں، تواڈیاں رسالتاں نہیں چلنیاں. اللہ اکبر. اللہ اسے واسطے تے محبت نال کہنے آؤ کہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. وہ سارے جگ والو مکھ پامے پرتا لو. دنیا تے کوئی بندہ انجدہ نہیں جڑا کہے میری گل منو تانوں جنت لبے گی، کوئی نہیں کہہ سکدا. ہے کوئی دنیا تے انجدہ بندہ جڑا کہے لا بھئی میری گل جڑی میں کہنا نا اے دے پیچھے لگ جا تانوں جنت لب جائے گی. کسے دی گل دے مگر لگیاں جنت نہیں لبنی. امامہ دا مقام اپنی جگہ تے وے، لیکن امام بھی ہے کہندے نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اذا سخل حدیث فہو مذہبی. وہ لوگوں جڑی صحیح حدیث ہے وہ امام ابو حنیفہ دا مذہب ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لوگوں جڑی میں گل کواں او دے تے غور کریا کرو، توجہ کریا کرو. اگر وہ گل قرآن تے حدیث دے مطابق ہوئے تے من لو، اگر قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے تے چھڑ دیو. حضرت امام شافعی فرماندے نے اذا سخل حدیث فہو مذہبی. صحیح حدیث امام شافعی دا مذہب ہے. امام احمد ابن حنبل فرماندے نے نہ میری تقلید کرو، نہ امام شافعی دی تقلید کرو، نہ امام احمد ابن حنبل دی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی دی تقلید کرو، بلکہ تسی بھی انہاں دے پیچھے لگو جنہ دے پیچھے اے امام لگے رہنے. کنہ دے پیچھے لگے رہنے؟ وہ کون نے؟ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. میرے یہ سارے دے پیچھے لگے نے نا. میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. وہ سارے جگ والو مکھ پامے پرتا لو. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ، غور کرتے جانا دراؤ. میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے. او جدی عظمت دے وچ آیا قرآن ہے، او جدی عظمت دے وچ آیا قرآن ہے. او دیکھو بدارا چلا اپنا لکھوا لو. میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو.
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ ایک خیتے بجائے اسی کسے پیر نو پیر نہیں جے بنا دے کسے مرشد دے پیچھے نہیں لگ دے لوگ تانے بھی مار دینے تے سنی جانے لوگ گاڑا بھی کر دینے تے برداشت کیتی جانے لوگ پتھر بھی مار دینے تے برداشت کیتی جانے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ویکھو نہ موقع آندے نے عید میلاد النبی دا جشن آیا لوکاں کیا دیتا لو جی جشن نہیں جے منا دے نو نبی نال پیار کوئی نہیں اللہ اکبر شبرات دا موسم آ گیا کہندے جی شبرات نہیں منا دے نبی پاک نال پیار نہیں کر دے کھرے کنیاں کنیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے سارا کچھ سنی جانے سارا کچھ اپنی چوڑی دے اندر پائی جانے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے میرے پیغمبر حوض کوثر تے کھون گے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ کے تعالی فرما کر دے سن وہ کائنات دے لوگو اج اسی مارا پہ کھانے تے لوکاں کول چرکا پہ سننے کوئی ادھر جھکدا تے کوئی ادھر جھکدا ہے کل جدوں رب دی عدالت لگی ہوئے گی تے میرے پیغمبر حوض کوثر تے کھون گے میں اللہ نو کہاں گا عبداللہ شیخ پوری صاحب دا اپنے انداز فرماتے نے میں اللہ نو کہاں گا اللہ مینوں سپیکر لا دے میدان محشر دے اندر اج میں لوکاں نو دس دیواں اللہ اکبر اللہ جڑا پیغمبر نال پیار کردا ہے او ہوئی حوض کوثر دے نیڑے آئے گا جڑا دنیا تے پیغمبر نو چھڈ کر کے ہوراں دے پیچھے لگدا نو حوض کوثر تو پانی نہیں پلایا جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات عزیز وقار توجہ کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا نبی پاک دی بات دے مقابلے دے اندر کسے امام دی گل نہیں چل سکتی کسے مفتی دی گل نہیں چل سکتی کسے دا فتویٰ میرے پیغمبر دی گل دے مقابلے دے اندر نہیں چل سکتا دیکھنا ذرا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسند خلافت آئے نے اللہ پہلا دن لوگ جمع کیتے نے تے حضرت عمر ابو بکر فرماتے نے گل سنو لوگو گل سنو میری اطاعت تواڈے تے لازم ہے کیونکہ میں تواڈا خلیفہ تے تواڈا امیر ہاں میں جویں کہاں تسی اوویں گل کرنی گے لیکن ایک گل یاد رکھو جدوں میں رب دے قرآن دی مخالفت کراں یا رب دے پیغمبر دی مخالفت کراں اے نہ ویکھیا جے وقت دا خلیفہ ہے پر میری گل نو چک کر کے دیوار نال ماریا جے نبی پاک دی گل نو سینے نال لا لیا جے اللہ اکبر صدیق دی صداقت نہ ویکھیا جے میری خلافت نہ ویکھیا جے میری امارت نہ ویکھیا جے بلکہ میری گل نو چھڑ دیا جے نبی پاک دی گل تے عمل کریا جے اللہ اکبر دا میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ جامع ترمذی کتاب الحج دی روایت ہے حضرت عمر نے فتویٰ جاری کر دیتا ہے حج تمتع بندہ نہیں کر سکتا یعنی حج کرن واسطے آوے تے نال عمرہ ملا کر کے کر لوے اینو حج تمتع کیا جاندا ہے فرمایا اے کم نہیں کر سکتا یعنی حج بھی تے نال اکٹھا احرام بن کے آ جائے جدوں حضرت عمر نے فتویٰ جاری کر دیتا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جس کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حج تمتع دا احرام بن لیا ہے احرام بن کر کے مکے دا سفر شروع کر دیتا ہے لوکاں کیا دیتا ابن عمر عبداللہ بن عمر گل سن تیرا بابا تے فتویٰ دیندا پیا ہے تیرا بابا تے کہندا پیا حج تمتع نہیں کرنا چاہیے تسی حج تمتع کرن واسطے جا رہے ہو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا او کائنات دے لوگو گل سنو میرے تے اپنے باپ دی اطاعت واجب نہیں میرے تے آمنہ دے لال دی اطاعت واجب ہے میں اپنے باپ دی گل نو چھڑ دیواں گا اپنے پیغمبر دی گل نو من کے دکھاواں گا اللہ کو کہ میرے پیغمبر دی ہر گل تے ہر بات قرآن و سنت دے مطابق آسمانہ تو رب دی آرڈر دے مطابق میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی رب دے حکم نال میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی رب دے حکم نال وہ میرے پیغمبر دی ساری زندگی نمونہ میرے پیغمبر دی سیرت میرے تیرے واسطے نمونہ میرے پیغمبر دا کردار میرے تیرے واسطے نمونہ اس واسطے تے جگہ جگہ تے فقیر دعوت پیش کردا پیا ہے کہ سارے جگ نالو آتا ہے کردار محمد دا سارے جگ کردار میرے پیغمبر دا سبحان اللہ کڈا چنگا کردار ہے سیدنا حضرت انس فرماندے نے
10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے ایک باری بھی مینوں اف نہیں آکھیا ایک باری انج نہیں آکھیا اوے انس ایک ہی کر دیتا نا میرے پیغمبر جدو بولے مسکرا کے بولے بلکہ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے غالباً حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی فرماتے نے لوگو میں اپنی پوری زندگی دے اندر نبی پاک نو جدو بھی ویکھیا مسکراندیاں ویکھیا میں جدو نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی آقا مسکراندے پیسن اللہ اکبر لوگو ایڈے چنگے پیر نو چھڈ کے ہوراں ول جاندیو پتہ نہیں کیڑی کمی تسی ویکھ لئیے اللہ اکبر لکھ حدیث دی دعوت دے پیغامے وے وہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا وہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا او جے تو جانے جنت جانا بانتا بیدار محمد دا سارے جگ نالوں کردار محمد دا وہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا وہ جے تو جانے جنت جانا بانتا بیدار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا وہ جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے جیڑا بھی آوے میرا پیغمبر گل نہ لگا لوے رنگ دا کالا وے تے تاں نبی پاک گل نہ لگا لین کوئی رنگ دا گورا وے تے تاں نبی پاک گڑے نہ لگا لین دیکھا تے فرق ہے میرے پیغمبر اندر تے مفتی اندر مفتی سارے نوں گڑے کدو لگاندا ہے جے نال مطلب ہوے او دے قریب ہو جانے آ جے نال مطلب کوئی نہیں او دے تو دور کر یار پرا کر دینے دا فائدہ کوئی نہیں میرے پیغمبر دے کول جڑا آیا نبی پاک نے کن لگایا حتیٰ کہ کائنات دے لوگ رنگ دا کاڑا آیا ہے غلامی در غلامی دند رہن والا آیا ہے آپ بھی غلام تے باپ بھی غلام ہے ماں بھی غلام تے خاندان بھی غلام دا سیدنا حضرت بلال سب کو رضی اللہ تعالی حضرت بلال آئے میرے پیغمبر نے سینے دن اللہ کر کے کول بٹھایا پیار کیتا نتیجہ کی نکلیا میرے پیغمبر نال پیار تے میرے پیغمبر دا کردار بیک کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے دیوانے کھو گئے تے پیار کرنے والے بن گئے ادھر جناب مکے دے کافراں پیراں دے اندر رسیاں پا کر کے گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے کتے جناب تپتیاں روتاں تے بلال نو لٹایا جا رہا ہے کتے جناب انگاریاں تے بلال نو لٹایا جا رہا ہے حضرت بلال تے جسم دی چمڑی اگڑتی پئی ہے نا جسم چوں خون نکلدا پیا ہے پر بلال پھر بھی نعرہ احد بلند کردا ہے پھر بھی رب دی توحید دا نعرہ بلند کردا ہے حضرت ذی وقار میرے پیغمبر صلوات و سلام نو پتہ لگا بلال نو مکے دے کافر مار دے پانے میرے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ پیغام بھیجیا ہے فرمایا جا بلال نو جا کر کے میرا سلام کہہ دیو نالے کہہ دیو کلمہ ترا ہوڑی پڑھ لیا کرے کوڑی پڑھ لیا کرے حضرت بکر صدیق آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سلام لے کے آکے حضرت بلال دے کول کھڑے ہو گئے نے عرض کردے نے بلال تینو آمنہ دے در یتیم نے سلام کھلیا ہے تینو نبی پاک نے سلام کھلیا ہے سیدنا حضرت بکر صدیق دی آنکھاں چوں ہنجو نکل آئے رون لگا پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اور فرما دے کی نے واہ بلال تیرے مقدر کتے چنگے نے تینو آمنہ دے در یتیم نے سلام کھلی آئے ہائے بلال تے کوئی پوچھدا نہیں سی بلال دے کو قریب نہیں سی جاندا آج پیغمبر دے سینہ لایا بلال دی عظمت کائنات دے رب نے بلند کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ایک ہی وجہ حضرت ذی وقار میرا پیغمبر ہر کسے نو سینے نہ لگاندا ہے ایک ہی وجہ ہے پھر میرے پیغمبر دی گل دے مقابلے دے اندر کسے دی گل چل سکتی نہیں چل سکتی جتھے نبی پاک دی گل ہوئے گی اوتھے اینڈ ہو جائے گا اس تو بعد کسے دی گل نہیں اور چوتھا فرق ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام جدو آرام کردے نے لیٹتے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں ستیاں ہوندیاں نے اور آپ دا دل جاگدا ہوندا ہے حدیث پاک بخاری شریف اندر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو سوم عرضاں کیتیاں محبوبہ جدو تسی آرام کر دیو تہاڈی کیفیت کی ہوندی ہے؟ فرمایا دل جاگدا ہوندا ہے، اکھاں ستیاں ہوندیاں نے، دل ستا ہوندا ہے، اکھاں جڑیاں نے اکھاں جاگدیاں ہوندیاں نے اور دل ستا ہوندا ہے۔ اے میرے پیغمبر دا فرق ہے عام امتیاں نالوں۔ انشاءاللہ مضمون تے طویل ہے، طبیعت میری خراب ہو رہی ہے، پھر بیان کران گے۔ واخر دعوانا اللہ پاک کو جگہ بڑی لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں تاڑے سارے عوام بھائیاں دا دوستاں دا بڑا مشکور ہاں، تسی اتنی گرمی جو ماشاءاللہ نوکانوں آسے ہوندے ہیں، اسی شیخ صاحب کو دعا بھی ہونے ہیں اللہ تعالیٰ کا جنت اعلیٰ مقام دا فرما دے۔ آج شام دی نماز پڑھیں نیو نازمہ مسجد بنی بڑی پیاری، اسے شیخ صاحب درس ہو رہا ہے مگر تو بعد پھر انشاءاللہ اسے قرآن دی ماشاءاللہ بیٹھشہ میں چلیں گے، سویڈشہ میں چلیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلا جمعہ جانا ہے شیخ صاحب نام کر دینے ماشاءاللہ مناظر اسلام مولانا مرسی صاحب میں ساتھی جانتے بھی نے بڑے بڑے نے ماشاءاللہ مگر سب خاطر تشریف جو دلوین جائے گا ہوئی انشاءاللہ۔ تھوڑا بیان اللہ نے مٹھا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہر ہفتہ عدالت اندر بیماری اندر گزرے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید سے تواڈے دوستاں دی دعا ہے کہ الحمدللہ میں جمعہ پڑھا سکیا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ یہ بیماریاں بھی بندے دے نال نال ہوندیاں نے، سارے دوست آ کے میں گزارش کراں گا کہ دل لا کے میرے واسطے بھی دعا کرو۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سارے کو شفا عطا فرمائے اور مینوں بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مرخہ 6 جولائی جمعۃ المبارک اپنا بعد نماز مغرب جامعہ مسجد العزیز کے اندر نیو نازم آباد کے اندر درس قرآن انشاءاللہ کی طبیعت ٹھیک رہی ہے بلکہ ٹھیک ہی رہی انشاءاللہ جتنا بڑی انشاءاللہ درس قرآن ہو جائیں۔ یاسین عبداللہ کے سٹاؤں نے آج پروگرام کی کیسٹ کات کی تھی اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے پریشان نے ان واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے دی بیماریاں پریشان۔ 13 جولائی میں انشاءاللہ اس مسجد کے اندر مولانا عمر صدیق صاحب انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ ایک پازیٹیو 2 بوتلاں خون دیاں کسی مریض کو ضرورت ہے اگر کسی ساتھی کا ایک پازیٹیو ہوئے پھر وہ مولانا عبداللہ یاسین صاحب نے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما انا بشر مثلكم